الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس 22واں سپارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 11 ہے جو ہمارا جہاں سے آج کا سبق آغاز ہے۔ اور اگر آپ کو دھیان ہو تو جو پچھلی 10 آیات مبارکہ ہم نے پچھلے ہفتے کی تھی ان کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ اے میرے محبوب ان لوگوں کو ڈرائیے جن کے باپ دادوں کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا گیا، اور یہ بھی فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ لوگ اندھیرے میں رہنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب روشنیاں قبول کرنا یہ ان کی فطرت روشنی کو قبول کرے گی ہی نہیں، تو بے شک آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ یعنی یہ اللہ نے اپنے علم سے جان رکھا ہے کہ کون کفر پر مرے گا اور کس کو ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ تو جو اللہ کے علم میں پکے کافر ہیں، زندہ بھی کفر پر ہیں، مریں گے بھی کفر پر ہی اور انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، ان کے لیے فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آج کی آیت مبارکہ ہے کہ ایمان کون لاتا ہے۔ انما تنذروا من اتبع الذکر، آپ تو بس اس کو ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں من اتبع الذکر جو کہ نصیحت پر چلنے والا، وخشی الرحمن بالغیب، اور خدا کو بغیر دیکھے اس سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ نصیحت ان لوگوں پر اثر کرتی ہے جو کہ نصیحت پر کان دھرتے ہیں اور جن کے دل اللہ کے خوف سے پہلے ہی نرم پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک نرم زمین جو ہوتی ہے وہ آلریڈی پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صلاحیت زمین کی یہ خاصیت کہ وہ نرم ہے، اس کو گل و گلزار بنا دیتی ہے، اور اگر زمین سخت ہو، چٹیل ہو، تو بارش جتنی مرضی برستی رہے اس نے چٹیل ہی رہنا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا خوف جو ہے وہ دل کی نرمی کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ اے محبوب سنتے تو سب ہی ہیں، اثر انہیں ہوتا ہے جن کے جو نصیحت پر کان دھرتے ہیں، اور نصیحت پر کان وہ دھرتے ہیں جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے جلوت میں یا خلوت میں، تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے، وہی ڈرے گا جس کے دل کو اللہ کا خوف ہوگا، ورنہ دنیا دکھاوے کو تو سب نیکیاں کر ہی لیتے ہیں، جوں ہی تنہائی میسر آتی ہے تو شیطان کے چیلے اور اس کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اصل میں ہدایت پانے والا شخص تو وہی ہے جسے یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ایسے شخص کے لیے نعمت کیا ہے، فبشرہ، تو آپ اس کو بشارت سنا دیجئے، بمغفرت، بخشش کی، مغفرت کی، و اجر کریم، اور ایک عزت والے اجر کی اس کو خوشخبری دے دیجئے، عزت والا اجر جو ہے اس سے اس کی بشارت عطا فرما دیجئے، اجر عظیم اور اجر جمیل کی خوشخبری پہنچائیے۔ اور جو لوگ اللہ سے تنہائی میں خوف رکھتے ہیں، ایک اور آیت میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے تنہائی میں ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور ثواب کبیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہی ہیں، انا نحن نحیی الموتیٰ، ہم ہی ہیں بے شک کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب، اور ہم لکھتے جاتے ہیں ما قدموا و آثارہم، جو بھی کچھ اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو بھی کچھ لوگ پیچھے بھیجتے ہیں، آگے بھیج چکے ہیں اور جو لوگ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر ایک چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب یہ جو دلوں کی خشیت والی بات ہے نا، یہاں جو ذکر آیا کہ ہم مردوں کو جلاتے ہیں اور ہم قیامت کے دن انہیں ایک نئی زندگی میں پیدا کرنے پر قدرت رکھنے والے ہیں، اس میں اشارہ اس بات کا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مردہ جسم کو زندہ فرما سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو بھی زندہ کر کے اس میں اپنی قدرت اور اپنی خشیت کو اپنی قدرت سے رکھنے کی شان رکھنے والا ہے۔ اور اگر کوئی مردہ دل اپنے رب سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرے اور اپنی ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے مردہ دل کو زندگی عطا فرما دیتا ہے، معافی عطا فرما دیتا ہے، اور اسے ہدایت والا اور نصیحت پر کان دھرنے والا بنا دیتا ہے۔ یعنی بہت سارا کچھ سمجھنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری سمجھ بوجھ کے لیے بہت کچھ بیان کیا، اور ہم ان کے پہلے سے بھیجے ہوئے اعمال بھی لکھ لیتے ہیں اور ان اعمال کے آثار بھی، یعنی جو یہ اپنے بعد باقی چھوڑ آئے ہیں۔ آثار وہی ہوتے ہیں نا کہ اصل چلا جاتا ہے اور اس کی پیچھے سے اس کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں۔
یہاں اس آیت مبارکہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ یہ جو تفسیر ہے تقی عثمانی صاحب کی، انہوں نے اس میں صرف بدعملیوں کا ذکر کیا ہے، حالانکہ یہاں پر بدعملی کی نہیں بلکہ خیر اور بد دونوں کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً اعمال کی بات کی ہے، بد عمالی کی بات نہیں کی۔ اور اعمال جو ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور اعمال برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ تفسیر ابن کثیر سے آپ کو میں یہ تفسیر دے رہی ہوں، اس کے سوا میں نے تقریباً 3 ایک تفسیر کو چیک کیا ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ میں آپ کو تفسیر ابن کثیر سے دے رہی ہوں، اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ابن کثیر کا حوالہ میں آپ کو کیوں دے رہی ہوں۔ یہ جو بدعت کی رٹ لگانے والے لوگ ہیں، جنہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اصل میں دین میں خیر کا اضافہ کرنا بدعت حسنہ ہے، وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں بس جو بدعت ہے وہ بدعت ہی ہے، اور ان سے بدعت کی تعریف پوچھو تو کہتے ہیں جو کام حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، تو اب تم کون آ گئے زیادہ محبت دین سے کرنے والے کہ تم نے دین میں اس چیز کو شامل کر دیا۔ اب آپ اس آیت مبارکہ کو دوبارہ پڑھیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ایک مضبوط کتاب میں سب کچھ احصیناہ، سب کچھ ہم نے اس میں ضبط کر دیا ہے۔ کیا سب کچھ؟ ما قدموا و آثارہم، جو بھی اعمال لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان اعمال کے جو اثرات ان کے مرنے کے بعد رہ جاتے ہیں، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو اب یہاں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ رسول اللہ کا قول ہے کہ جو شخص اسلام میں نیک طریقہ جاری کرے اور اسے جو کریں، یعنی اس نیک طریقے کو جو بھی کریں، ان سب کا بدلہ جاری کرنے والے کو ملتا ہے، لیکن باقی سب کرنے والوں کے عمل میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی۔ اور جو شخص کسی برے طریقے کو جاری کرے تو اس کا بوجھ اس پر پڑتا ہے، اور ان سب کا بوجھ بھی اس پر ہوگا جو اس کے بعد اس برے طریقے پر کاربند ہوں گے، لیکن کسی کا بھی بوجھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ صحیح مسلم شریف کی اس حدیث سے جو میں تفسیر ابن کثیر سے آپ کو بتا رہی ہوں، ایمان سے بتائیے کہ کیا یہاں بدعت حسنہ اور صحیحہ کا معاملہ الگ الگ نہیں ہو جاتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 باتوں کا ذکر کیا کہ جو شخص اسلام میں نیک طریقہ جاری کرے۔ اب آپ دیکھیں، حضرت عمر نے اسلام میں ایک نیک طریقہ جاری کیا تھا۔ جی، آپ بالکل صحیح پہنچے ہیں، تراویح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں صرف 3 دن تراویح کی جماعت کرائی تھی۔ پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، 6 سال کا وقت غالباً حضرت ابو بکر نے گزارا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایک دفعہ بھی رمضان میں تراویح نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر رمضان میں مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا لوگوں کے گروہ ہیں جو مختلف اماموں کے تحت صلاۃ التراویح کو ادا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے سوچا کہ اگر ان سب کو ایک امام کی قرأت کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے تو یہ کس قدر خوبصورت ہوگا اور دین کی یکجہتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک امام کی قرأت میں تم سب کھڑے ہو کر سنو۔ تو حضرت عمر کے اس فیصلے کے لینے کے بعد سے آنورڈ ساری امت مسلمہ میں تب سے لے کر اب تک کم و بیش 1500 سال ہونے کو آیا، رمضان الکریم میں کل امت مسلمہ دنیا میں جہاں بھی ہو وہ ایک امام کی قرأت کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں۔ بتائیں، یہ کام حضور نے نہیں کیا، حضرت ابو بکر نے نہیں کیا، تو کیا آپ یوں کہیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ نہ ماننے والے لوگ جو بدعت کی رٹ لگاتے اور یہ کہتے ہیں جو چیز حضور سے نہیں ثابت ہے وہ بدعت ہے؟ بتاؤ، کیا حضرت عمر کو دین کا زیادہ درد تھا، حضرت ابو بکر سے زیادہ درد تھا، یا حضرت عمر کو حضور سے زیادہ معاذ اللہ اسلام کا علم تھا؟ استغفر اللہ، نہیں، بلکہ حضرت عمر نے اپنی ثوابدید کے ساتھ دین میں اس چیز کو داخل کیا، اور حضرت عمر مقبول ہیں، جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت عمر کو قیامت تک ٹھہرنے کی جگہ عنایت فرمائی گئی ہے۔ بس یہ اس اعلیٰ ہستی کے مثال سے معلوم ہے۔ دوسری بات، قرآن کو لے لیجئے کہ قرآن کریم پر زیر زبر پیش نہیں تھے، قرآن کا ترجمہ بھی نہیں تھا، حالانکہ حضرت عمر کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے تقریباً 23 لاکھ مربع میل کا علاقہ جو دنیا بھر کا فتح ہوا تھا، تو دنیا کی ہر زبان بولنے والا ملک تقریباً فتح ہو چکا تھا، لیکن قرآن عربی میں گیا۔ اس وقت تک حضرت عمر کے زمانے میں بھی قرآن کی کسی نے سوچا بھی نہیں کہ قرآن کا ترجمہ کریں گے، قرآن پہ زیر زبر لگائیں گے۔
یہ حضرت عمر کا زمانہ، حضرت ابو بکر کا تو زمانہ 6 سال کا گزرا، پھر حضرت عمر کا زمانہ تقریباً 11 سال کا گزرا، پھر حضرت عثمان کا زمانہ 12 سال کا گزرا، پھر حضرت علی کا زمانہ 6 سال کا گزرا، پھر حضرت امام حسن کا زمانہ آیا، پھر امیر معاویہ آئے، عبداللہ بن زبیر کی حکومت آئی۔ ان میں سے کسی نے بھی قرآن کریم پر اعراب نہیں لگائے، اور یہ قرآن پر اعراب لگانے کا کام کیا حجاج بن یوسف نے۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ اگر قرآن پر اعراب نہ لگائے جاتے تو دنیا کی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح قرآن کے بھی پتہ نہیں کتنے ورژن بن جاتے۔ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، اس کی پڑھنے میں فرق ہو جاتا نا، کوئی اس کو زیر کے ساتھ پڑھتا تو معنی کچھ بن جاتا، کوئی زبر کے ساتھ پڑھتا تو معنی کچھ بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا، تو پھر اللہ نے اپنے ایک بندے کے ذریعے سے اس قرآن کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ اس کے اعراب لگوا دیے گئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم و بیش 6 یا 8 لوگوں کے بعد جو ہے یہ کام کیا گیا۔ اور آپ ساری دنیا میں، پوری دنیا کی کل امت مسلمہ جس بھی ہینڈ خط میں، جس بھی رائٹنگ میں قرآن پڑھتی ہے، اعراب سارے زمانے میں ایک ہی استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ بدعت ہے یعنی ایسی بدعت ہے جس پہ گناہ ملے گا؟ نہیں، جب تک قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اس وقت تک قرآن کے جمع کرنے والے اور قرآن کو اعراب لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجدیں کچی ہوتی تھی، گارے کی ہوتی تھی، یہ مینار نہیں ہوتے تھے، یہ ممبر نہیں ہوتے تھے، محراب نہیں ہوتی تھی۔ یہ سب جب لوگوں نے گھروں کو عالی شان بنانا شروع کیا تو حضرت عثمان نے فرمایا مسجد کا حق ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے تو سب گھروں سے زیادہ اعلیٰ ہو۔ تو تب یہ اس زمانے میں مسجدوں کو سجانا شروع کیا گیا، اور مسجدوں کی پالش اور ان کی وارنش اور اس میں اچھی لکڑی کا استعمال اور خوشبو کا استعمال، یہ سب وہ باتیں ہیں جو حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے، بلکہ بہت سے خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی بہت کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے بعد ہوا۔ اب سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اسلام میں نیک طریقہ جاری کرے گا، اسے جتنے بھی لوگ کریں گے اسے ان سب کا بدلہ ملے گا، اور اس کے بدلے اس کا اپنا بدلہ جو ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا اب اس کو آپ کی اپنی مثال لے لیں، جیسے ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے دلائل الخیرات شریف پڑھنی شروع کی، پھر ثم الحمدللہ آپ نے اس کو پھیلایا، یعنی آپ نے 2 لوگوں کو ساتھ کیا، 3 کو کیا، گروپ بنایا، اور اس میں آپ نے اور لوگوں کو اس طرف موٹیویشن دی کہ وہ دلائل الخیرات شریف پڑھیں۔ تو ثم الحمدللہ جتنے لوگ آپ کے کہنے سے دلائل الخیرات شریف پڑھیں گے، جب تک وہ دلائل الخیرات شریف پڑھتے رہیں گے الحمدللہ ان کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کو اتنے سب لوگوں کے پڑھنے کا، جیسے آپ نے 10 لوگوں کو لگایا تو آپ کا ہر ہفتے آپ کو 10 دلائل الخیرات شریف ختم کرنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ پھر اگر وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمارے پاس ہماری تھیلی سے نقدی ختم ہو گئی اور ہم نے واپس جانا ہے، ہماری ایک دلائل الخیرات شریف بند ہو جائے گی، لیکن وہ 50 60 10 20 جو ہم نے شروع کروائی تھی وہ اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ان کے پڑھنے والے، اور آنورڈ وہ آگے سے پڑھنے والے جتنے لوگوں کو بھی، یہ جو ہم کاؤنٹرز تقسیم کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنے بھی لوگ حضور کی بارگاہ میں اس کاؤنٹرز کی وجہ سے حاضر ہوتے ہیں، چٹوں کی وجہ سے، درود پاک کی، یہ سب خیر کے عمل ہے نا۔ اور یہ جو ہم میلاد پاک میں ہدیہ سناتے ہیں، بتاتے ہیں، یہ بھی جسٹ ایک موٹیویشن ہی ہے کہ گھر والوں کو یہ پریشانی رہے کہ انہوں نے میلاد کرنا ہے تو انہوں نے پڑھنا ہے، اور انہوں نے پڑھنا ہے تو ظاہر ہے وہ دن میں ایک دفعہ تو تسبیحات میں لیں گے نا، ایک بار تو کلمہ پڑھیں گے، ایک بار تو قل اللہ شریف پڑھیں گے، بس وہ پڑھتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عطا فرماتا رہے گا، اور ہمیں بھی اس میں سے حصہ ضرور ملتا رہے گا۔ یہی مطلب ہے اس بات کا کہ ہم ایک مضبوط کتاب میں لکھ رہے ہیں وہ سب کچھ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، اور وہ آثارہم جو اس کے اثرات پیچھے رہ جائیں گے وہ بھی لکھے جاتے رہیں گے۔ تو وہ خوشبخت لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کو برے طریقے کو جاری کرے گا، جب تک وہ برا طریقہ چلتا رہے گا، جتنے لوگ اس کے چلانے سے اس بری بات پر عمل کریں گے، ان سب لوگوں کو بھی گناہ ملے گا، اور ان سب کا گناہ کلیکٹیو اس کو بھی ملے گا جس نے اس برے طریقے کو جاری کیا ہوگا۔ جیسے یہ موسیقی کے ساتھ نعتیں پڑھنا، دف والے تو چلیں ایک آدھ مثال دیتے ہی ہیں نا، اب تو نعت باقاعدہ موسیقی کے ساتھ آ رہی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس میں جھنجھنے بھی ہوں گے، اس میں نہ معلوم کون کون سے مزامیر استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ایسی بدعت ہے
کہ جس کا ثواب نہیں گناہ ہے۔ پھر مزاروں پہ جا کے سجدے کرنا اور یہ بھی بدعت سیئہ ہے۔ جو کام دین کی شان کو بڑھاتا ہے وہ بدعت حسنہ ہے اور اس کا اجر ہے۔ جو کام دین کی حرمت کو، دین کی عظمت کو کم کرتا ہے وہ بدعت سیئہ ہے اور اس کا سخت گناہ ہے۔ اور یہ میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث سے بتا رہی ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ختموں کو نہیں مانتے، بہت سارے لوگ میلادوں کو نہیں مانتے، اور ایسے بھی بدبخت پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن خوانیوں کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں کب ہوتی تھی، اور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جنہیں ہمارے گروپ پر اعتراض ہے کہ آپ لوگوں نے کیا گننا شروع کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کوانٹٹی نہیں دیکھتا اور اللہ تعالیٰ تو کوالٹی دیکھتا ہے۔ بات تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کی توفیق انہیں ہی دیتا ہے جس میں اسے کوئی کوالٹی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہر اعتراض کرنے والا کیوں نہیں اٹھ کے دلائل الخیرات شریف پڑھنا شروع کر دیتا؟ ہر اعتراض کرنے والا کیوں نہیں ہاتھ میں کاؤنٹر لے کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا؟ اس کے دل کو شیطان نے اس شک میں ڈال دیا ہے کہ یہ تو جی دکھاوا ہے، اور جس سے اللہ نے توفیق دے دی ہے وہ نیکی کی طرف تو اللہ ہی توفیق دیتا ہے نا، اور نیکی سے شیطان ہٹاتا ہے۔ تو جو ہٹ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے شکنجے میں پھنس گیا، اور جسے اللہ نے توفیق دے دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا کہ اللہ نے اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ تو بہرحال یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہے، اور میں نے آپ کو تفسیر ابن کثیر سے یہ الفاظ سنائے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب نے اس کا ذکر بالکل نہیں کیا، حالانکہ اعمال سے صرف بد عمالی مراد نہیں بلکہ اعمال سے مراد اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے۔ اچھے کام شروع کرنے والوں کو اجر ملے گا، یہ بدعت حسنہ ہوگی، اور برے کام کرنے والوں کو گناہ ملے گا، یہ بدعت سیئہ ہوگی۔ اور یہ حدیث جو ہے میں نے آپ کو مسلم شریف سے بتائی ہے، اور آپ سے التجا ہے میری کہ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ یہ آپ کے لیے کسی وقت میں کبھی آپ کے سامنے بھی کوئی ایسا آ جائے جس کو اس بات پہ اعتراض ہو کہ آپ میلاد کیوں کرتے ہیں، گن کے درود کیوں پڑھتے ہیں، اور آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، ویسے کیوں کرتے ہیں، تو مسلم شریف کی یہ حدیث اس وقت آپ کے لیے شاید انہیں ہدایت پہ لانے کا سبب بن جائے۔ اور یہ جو اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دوسرا قول یہ ہے، اس میں آثار ہم سے مراد ہے، ایک دوسرے قول کے مطابق آثار ہم سے مراد نشان قدم ہے جو اللہ کی اطاعت یا معصیت کی طرف اٹھتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اللہ اگر تیرے کسی فعل سے غافل ہوتا تو تیرے قدموں کے نشان سے غافل ہوتا، جو پتھروں پر تو بنتے ہی نہیں ہیں، ریت یا مٹی پر بنتے ہیں تو ہوا سے مٹ جاتے ہیں، پانی پر ٹھہرتے ہی نہیں ہیں، پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ وہ تیرے نشان قدم سے غافل نہیں ہے۔ ما قدموا و آثارہم، اور وہ جو کچھ اگر قدموں کے نشان سے مراد لے لی جائے تو اس سے مراد نیکی کی طرف چل کے جانا یا برائی کی طرف چل کے جانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی عمل سے غافل ہوتا، قدموں کے نشانوں سے غافل ہوتا جنہیں ہوا مٹا دیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اور کسی عمل سے غافل نہیں۔ جتنے قدم اطاعت میں اٹھتے ہیں وہ بھی اس کے یہاں لکھے ہیں، اور جتنے قدم گناہ میں اٹھتے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اس مسند احمد میں امام احمد بن حنبل کی مسند میں حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے آس پاس کچھ مکانات خالی ہوئے تو قبیلہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے محلے سے اٹھ کر یہیں قریب کے مکان میں آ بسیں، تو اس طرح ذرا آسانی ہو جائے گی مسجد کے آنے جانے میں۔ جب اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں جی۔ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا اے بنو سلمہ، اپنے مکانات میں ہی رہو، تمہارے قدم خدا کے یہاں لکھے جاتے ہیں۔ قبیلہ بنو سلمہ والوں نے عہد کیا کہ وہ اگرچہ مکان خالی ہیں مسجد کے قریب انہیں مل بھی سکتے ہیں، مگر انہوں نے عہد کیا کہ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ مسجد کی طرف آنے میں جتنے قدم اٹھیں گے اللہ کے پاس لکھے جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ثابت سے روایت ہے کہ میں حضرت انس کے ساتھ نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا تو میں جلدی جلدی بڑے قدموں سے چلنے لگا، تو آپ نے یعنی حضرت انس نے حضرت ثابت کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے ساتھ آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے قدموں سے چلانے لگے۔ جب کہتے ہیں حضرت ثابت فرماتے ہیں جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، حضرت انس نے فرمایا کہ میں تیز قدم چل رہا تھا تو آپ نے حضرت زید بن ثابت نے مجھ سے کہا کہ اے ثابت، اے انس، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ قدموں کے نشانات
لکھے جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں صحابہ کرام اس حدیث پر عمل کیسے کرتے تھے، اس آیت مبارکہ کے تحت کیسے عمل کرتے تھے کہ بڑے قدم اٹھانے کے بجائے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے۔ یہ مومن ہوتا ہے نا، نیکی پہ حریص ہوتا ہے، تو وہ ایک قدم کی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یا ایک مثال بیان کیجئے، اس وقت کا بیان کیجئے جب کہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مسئلہ، ان کے سامنے بیان کیجئے اس مثال کو، اصحاب القریۃ بستی والوں کے لوگوں کی، اذ جاء المرسلون جب ان کے پاس کئی نبی آئے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ شہر انطاکیہ کا ہے، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام انتیخش تھا، اور اس کے باپ اور دادے کا بھی یہی نام تھا، اور یہ سارے کے سارے بت پرست تھے، اور ان کے پاس پہلے 2 پیغمبر آئے اور اس کے بعد تیسرے آئے، اور کچھ کتابوں میں تیسرے صاحب جو آئے تھے یہ حبیب نجار تھے۔ 2 آئے پیغمبر آئے، مرسلون 2 پیغمبر آئے، اور انہوں نے آ کر کہا اذ ارسلنا علیہم اثنین، انہوں نے آ کر ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں خیر کی طرف دعوت دی۔ تو یہ جو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہر بستی کے لوگ جب بت پرست ہوتے ہیں تو شیطان اور نفس نے انہیں اتنا اندھا کر دیا ہوتا ہے کہ روشنی اور ہدایت کی باتیں انہیں نہ نظر آتی ہیں نہ سمجھ آتی ہیں۔ تو ان 2 کی تائید میں پھر تیسرے نبی بھی آئے، اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے 2 رسولوں کو نام شمون اور یوحنا تھا، اور تیسرے کا نام بولس تھا۔ ان سب نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس نے ہماری معرفت تمہیں حکم بھیجا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اذ ارسلنا علیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، یعنی ہم نے ان کے پاس پہلے 2 کو بھیجا، اور فکذبوہما جب انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، فعززنا بثالث پھر ہم نے تیسرے سے ان کی تائید کی، فقالوا تو وہ بولے انا علیکم مرسلون، کہنے لگے کہ ہم تو یہ مانتے ہی نہیں کہ تم بھیجے ہوئے ہو۔ اور اکثر کفار یہی اسی بات پہ شبہ کرتے تھے کہ بھلا یہ ہمارے جیسے انسان ہیں تو پھر نبی کیسے ہو سکتے ہیں۔ قالو وہ بولے ما انتم نہیں ہو تم الا بشرون مگر یہ کہ صرف معمولی انسان، مثلنا ہمارے ہی جیسے، وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ رحمان نے کوئی بھی چیز نازل نہیں فرمائی ہے، ان انتم اور تم لوگ نہیں ہو الا تکذبون مگر یہ کہ نرا جھوٹ بولتے ہو۔ اور وہ یہی بات ہے کہ چونکہ انہیں اپنے ہی جیسا انسان سمجھ رہے تھے، اور اس بات پر انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جیسے ان کے جیسے ظاہری دکھنے والے، یعنی ظاہری مہری طور پر تو انسان ہی تھے نا، اب اگر فرشتے کو نبی بنا دیا جاتا تو فرشتے کا انسان کے ساتھ کوئی میل ہی نہیں ہے، جو کچھ انسان پہ گزرتا ہے فرشتہ وہاں کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ تو انسان کو سکھانے کے لیے تو انسان ہی کی ضرورت ہوتی ہے نا، جس پر دنیا کے سارے معاملات گزریں، پھر وہ ان معاملات کو ڈیل کرے، پھر اس کے پیچھے چلنے والوں کو پتہ چلے کہ جو ہمارا نبی تھا جب اس پر یہ وقت آیا تھا تو اس نے کیا کیا، اور جب اس پر یہ وقت آیا تھا تو اس پر اس نے کیا کیا۔ لیکن نہ ماننے والوں کو اعتراض اسی بات پر رہتا ہے کہ بھلا تم اللہ نے کوئی نبی بھیجا ہی نہیں ہے، اور تم جو ہو ایمان تم الا بشر مثلنا ہماری جیسے تو انسان ہو، تو بھلا تم نبی ہو ہی کیسے سکتے ہو۔ قالوا ربنا، ان رسولوں نے کہا، یعلم انا علیکم لمرسلون، ہمارا پروردگار ہی علم رکھتا ہے کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو بس اتنی ہی بات ہے کہ ہم اس کی طرف سے بھیجے گئے پیغامات کو وضاحت کے ساتھ تمہارے تک پہنچا دیں۔ اور یہ ہمیں تو اگر ہم جھوٹے ہوتے، ہم تو سچے رسول ہیں، اگر ہم جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ جھوٹ باندھنے کی سزا ہمیں دے دیتا، لیکن تم دیکھو گے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور وہ ہمیں عزت عطا فرمائے گا، پھر تمہیں خود ہی روشن ہو جائے گا کہ انجام کے اعتبار سے کون شخص اچھا رہا۔ یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حق پر چلنے والے لوگوں کی زندگی ان کا سٹینڈرڈ نہیں ہوتی، بلکہ موت یہ بتاتی ہے کہ کس شخص کا اللہ کے پاس کیا جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس کو کیسے روشنی اور کیسا نور عطا فرمایا ہے۔ قالو وہ بولے انا تطیرنا بکم، ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اصل میں کیا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے آنے سے کوئی خیر و برکت تو ہے نہیں، بلکہ برائی اور بدی سے منع کرتے ہیں، تو کہنے لگے کہ تم تو بدشگون لوگ ہو، تم جہاں جاؤ گے تم پر بلائیں ہی برسیں گی۔ لائن لم تنتہوا لنرجمنکم، کہنے لگے اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم تو ہم تم کو رجم کریں گے، یعنی پتھر مار مار کے تم کو ختم کر دیں گے۔ ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اور یا ہم اس سے بھی زیادہ سخت المناک سزائیں تم کو دیں گے۔
قالو وہ بولے طائرکم معکم، کہنے لگے تمہارے اعمال ہی برے ہیں اور تمہارے اعمال کی نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، یہی وجہ ہے کہ تم پر مصیبتیں آتی ہیں، توبہ کر لو، اللہ پر ایمان لے آؤ تو تم اچھے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے اور تم پر بھی آسانیاں اتریں گی، ورنہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ وہی بات ہے جو فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے مومنوں سے کہی تھی کہ جب انہیں فرعونیوں کو کوئی آسانی ملتی تھی تو کہتے تھے بے شک ہم اس آسانی کے مستحق ہیں، اور اگر کوئی رنج پہنچتا تھا، کسی نعمت میں کمی آ جاتی تھی، رکاوٹ آ جاتی تھی، تو کہتے تھے یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے اور بدشگونی ہے۔ تو یہ انہوں نے بھی یہی، انطاکیہ کے لوگوں نے بھی یہی کیا، اور انہوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، ان لوگوں نے یعنی جو رسول بھیجے گئے تھے انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہے، ان ذکرتم، اور تم تو نصیحت پھر تمہارے لیے تو بھلا تم کو کیا نصیحت کی جائے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ خود جناب پیغمبر یا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی فرمایا گیا تھا، نہیں حضور کو بھی مکے کے کافر ایسے ہی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کافروں کو کوئی نفع ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ تو اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان سے یہ بات بھی سمجھی نہیں جاتی۔ پھر فرماتا ہے کہ صرف اس وجہ سے ہم تمہیں نصیحت کی، تمہاری خیر خواہی کی، تمہیں بھلی راہ سمجھائی، کہ تمہیں اللہ کی توحید کی طرف رہنمائی کی، اخلاص اور عبادت کے طریقے سکھائے، ان نیکیوں کی وجہ سے تم ہمیں منحوس سمجھنے لگے اور ہمیں اس طرح ڈرانے دھمکانے اور خوفزدہ کرنے لگے۔ حقیقت یہ ہے بل انتم قوم مسرفون، حد سے بڑھنے والے لوگ تو تم ہی ہو۔ اور وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور اسی اثنا میں جب کہ یہ معاملات چل ہی رہے تھے، یہ بستی کے لوگ سرکش ہو گئے تھے اور انہوں نے پوشیدہ طور پر نبیوں کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، جیسے کہ وہ پہلے ہی دھمکی دے چکے تھے کہ لا نرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم، کہ ہم تمہیں پتھر مار مار کے اور قتل کر کے ہلاک کر دیں گے۔ تو ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ایک مسلمان شخص جو اس بستی کے آخری حصے میں رہتا تھا اور جس کا نام حبیب تھا اور یہ رسی کا کام کیا کرتا تھا، یہ بھی بیمار تھا، اسے جذام کی بیماری تھی، آدمی بڑا سخی تھا۔ یہ جو ہے نا رجل وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اب یہ اس آدمی کی بات آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ یہ جو شخص تھا اس کا نام حبیب تھا، اور یہ اس کوڑ کی اس کو بیماری تھی، کوڑ تھا اس کو، برس کا مرض تھا، لیکن بڑا سخی تھا۔ جو کماتا تھا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتا تھا، دل کا اچھا تھا۔ اب اس بات کا دھیان رکھیے گا، دل کا نرم تھا اور فطرت کا اچھا تھا، لوگوں سے الگ تھلگ ایک غار میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو جب اس کی قوم نے اپنے بد ارادوں پر عمل کرنے کی کوشش کی تو پھر اس سے صبر نہ ہو سکا اور یہ اپنے غار سے نکلا، دوڑتا بھاگتا کسی بھی طرح یہ وہاں پہنچا، اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو ان رسولوں کی تابعداری کرو اور ان کا کہنا مانو اور ان کے راستے پر چلو، ان کا اپنا تو کوئی فائدہ ہے نہیں، اور یہ تو تم سے، وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمیں تو تم سے کوئی اجرت کی طلب ہے ہی نہیں، بس ہم تو صرف سیدھے اور سچے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، کہنے لگے کہ بس یہ تم سے کچھ مانگتے تو ہیں نہیں، خود بھی راہ راست پر ہیں، تمہیں بھی راہ راست پر بلا رہے ہیں، تو ان کی دعوت پر لبیک کہو۔ لیکن قوم نے ان کی ایک بھی نہ سنی بلکہ انہیں شہید کر دیا۔ الحمدللہ اس آیت نمبر 21 کے ساتھ ہمارا 22واں سپارہ بھی ختم ہوا، ثم الحمدللہ۔